جس نے ذرا زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور وہاں جا کے کہا جائے جناب کپڑے کا ٹکڑا ہے اسی طرح کا مجھے کپڑا ملے، کلر بھی سیم ہونا چاہیے، اسٹاف بھی سیم ہونا چاہیے. اب وہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ والا ساری دکان چھان مارتا ہے، اس کو اس طرح کا کپڑا نہیں ملتا. ہم اس کپڑے کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں تو وہ یوں کہے گا کہ جی میں نے کروڑوں روپے لگا دیے دکان پہ، آپ ہیں تو آپ کو ایک کپڑا پسند نہیں آ رہا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی جواب دیں گے جناب میری مرضی کا نہیں ہے، مجھے جو چیز دی گئی ہے، میرے پاس جو رول ماڈل ہے، میرے پاس جو آئیڈیل پیس ہے، مجھے اس طرح کا پیس نہیں مل رہا، تو مجھے اپنی کروڑوں کی انویسٹمنٹ سے کیا لینا دینا؟ کل روز قیامت جب سارے لوگ اللہ کے حضور اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا لاؤ جس کی زندگی میرے محبوب جیسی اس کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. جس کی میرے رول ماڈل جیسی ہے، جیسا ماڈل میں نے دیا تھا ان کو کہ اپنی زندگی ایسی بنا کے لانا جس کی زندگی اس ماڈل جیسی ہے، آج ان کے لیے جنت ہے. اور جو اس جیسی زندگی نہیں لائے تو ان کے لیے بڑا سخت فیصلہ ہے. تو حضور کی زندگی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے کہہ دو قل ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہیں محبوب بنا دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور پھر ہوگا کیا؟ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. کرنا کیا ہے؟ حضور کی اتباع کرنا. حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی سیرت کو اپنانا، حضور کے لہو نہاد کو کاپی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھیں، بیٹھنا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، چلنا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، لیٹنا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی عادات ہے. تو کیوں نہ آج سے نیت کو بدل لیں اور یوں کیا کریں کہ میرے حضور ایسے بیٹھا کرتے تھے، میں نے بھی ایسے بیٹھا. سبحان اللہ. میرے حضور ایسے چلا کرتے تھے، میرے آقا کریم ایسے چلا کرتے تھے، آج کے بعد میں نے بھی ایسے ہی چلنا ہے. میرے آقا یوں کھانا تلاوت فرماتے تھے، میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک بزرگوں کے بارے میں مجھے ملا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی ہم نے خربوزہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تو آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہ کتابوں میں کہیں پڑھا نہیں ہے کہ حضور خربوزہ کیسے کھاتے تھے، اس وجہ سے مجھے خربوزہ کھانے کا سنت طریقہ پتہ نہیں، اس وجہ سے میں نے کبھی کھایا ہی نہیں. تو ہوگا کیا؟ دیکھیں اگر ہم اپنے لہو نہاد اپنی زندگی کے دن رات ایسے کر لیں جیسے حضور کے تھے، تو یہ کس کے حکم میں آ جائیں گے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس فاتبعونی کے حکم میں جب آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں. پھر پہلا انعام یہ ہوگا کہ تمہارے سر کے اوپر ایسا تاج سجا دیا جائے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج سجایا جائے گا. اور پھر تمہیں کیا کہا جائے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا. سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سیرت پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. حضور خاتم النبیین ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحان اللہ. نے بتایا کہ اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اگر تم نے قیامت تک کے لیے اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے تو اسی نبی کو فالو کر کے درست کرو. سبحان اللہ. اسی نبی کی زندگی تمہارے لیے جو ہے وہ اسوہ کامل ہے. اور پھر قرآن نے کیا بتایا ہمیں سیرت پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ سیرت پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے تمہارے اخلاق بڑے عظیم بنائے ہیں، بڑے عظیم بنائے ہیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو متاع ہے یہ قلیل ہے. علماء تشریف فرما ہے، علماء جانتے ہیں کہ ابھی تک جو جہان، جو عالم جو ہے وہ انوینٹ ہوئے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، وہ 18,000 عالمین دریافت ہو چکے ہیں. اس طرح 18,000 اور عالم ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین کہا جاتا ہے. اگر دو عالم ہوتے صرف عالم دنیا اور عالم آخرت تو عالمین کہا جانا تھا، تسنیہ کا صیغہ بولا جاتا تھا. یہ جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. عالمین تمام جہانوں کا مالک. کتنے جہان ہے؟ علماء نے دیکھا 18,000 کو دریافت ہو چکے اور مزید کی جو ہے وہ تلاش جاری ہے. تو
18,000 عالمین کے اندر جو کچھ بھی ہے کیا کچھ نہیں ہوگا. ستارے بھی ہوں گے جہان کے اندر اور پتھر بھی ہوں گے, پہاڑ بھی ہوں گے, سورج بھی ہوگا, چاند بھی ہوگا, سمندر بھی ہوگا اور درخت بھی ہوں گے, پتے بھی ہوں گے, ریگستان بھی ہوں گے, کیا کیا نہیں ہوگا. یہ تمام چیزوں کے بارے میں رب فرماتا ہے یہ سب کچھ قلیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. قلیل ہے کیا ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ جو چیز ہمارے شمار میں نہیں, اور رب فرماتا ہے یہ قلیل ہے. کوئی متاع دنیا قلیل, یہ دنیا کا متاع قلیل ہے, اور جس کا قلیل یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس کا عظیم کتنے عظیم ہوگا. سبحان اللہ. اس کا عظیم کتنے عظیم ہوگا. سبحان اللہ. وہ رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے خلاف عظیم بنایا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کئی جہتیں ہیں, کئی اینگلز ہیں, کئی زاویے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اتنی آسان ہے اور آپ کی سیرت پہ ہر شخص عمل کر سکتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی سیرت پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل تھا. اب نبی کریم جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں کی. آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا, آپ نے جھونپڑی کے اندر زندگی گزار دی. بلکہ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے سرانے اینٹ رکھی ہوئی تھی تو اینٹ بھی ہٹا دی, اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سوتے. ایک دن آپ پیالے میں پانی پی رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو ہاتھ میں پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی توڑ دیا اور کہا کہ یہ ہاتھ دیے لگانے, ہمیں دنیاوی چیزوں کی حاجت نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا پاسبل ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ملتی نہیں ہے, چند ایک واقعات کے علاوہ ان کی سیرت نہیں ملتی. الغرض جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کی سیرت آج ممکن نہیں کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جا سکے. اگر آج کے دن سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہے غریب آدمی تو مدینہ طیبہ کے اس گھرانے کی طرف دیکھ لے کہ جس گھر میں 8 دن چولہا نہیں جلتا تھا. اگر سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہے کسی کا باپ تو سیدہ کائنات سے پوچھو کہ حضرت حضور جیسا باپ کیسا تھا. اگر سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہے دوست تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو, حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھو, حضرت عثمان غنی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو کہ حضور جیسا دوست کیسا تھا. حضور ایز اے دوست, ایز اے فرینڈ دیکھا جائے. اگر کسی نے حضور اگر کوئی بادشاہ ہے, حکمران ہے تو جاؤ نا مدینہ کی ریاست والوں سے پوچھو کہ کیسی ریاست تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. اگر کسی نے ایز اے رہنما دیکھنا ہو, حضور کو لیڈر کے طور پہ دیکھنا ہو تو آؤ مکے والوں سے پوچھتے ہیں. الغرض کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو حضور کی سیرت سے خیرات نہ حاصل کر سکے. سبحان اللہ. اتنی وسیع سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے جو آج کا موضوع سیرت کا بنایا ہے وہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک چیز بڑی یونیک, بڑی ایسی چیز جو عام نہیں ملتی. وہ کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے, لوگوں کے جذبات کا احترام کیا کرتے تھے. آج ہم لوگوں کا احترام نہیں کرتے, شخصیت کا احترام نہیں کرتے, پرسنالٹی کا احترام نہیں کرتے. پرسنالٹی کا احترام تو دور کی بات, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا بھی احترام کیا کرتے تھے. اس پہ ایک میں بات سناتا ہوں آپ کو. جب قبیلہ جو ہے حنین کا غزوہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر جا کر کے آپ آرام فرماتے اور 13 دن تک آپ نے مال غنیمت اور جو جنگی قیدی تھے ان کو تقسیم نہیں فرمایا. ایک دن گزر گیا, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 13 دن تک آپ نے انتظار کیا اور صحابہ کہتے حضور کس پہ انتظار ہو رہا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ قبیلہ حوازن والے جن کا زیادہ مال اور جن کے زیادہ جو ہے وہ جنگی قیدی بھی ان کی زیادہ ہے, مرد بھی عورتیں بھی, تو میں چاہتا ہوں وہ پھر کلمہ پڑھ کے آ جائے تو میں ان کو سارے واپس کر دوں. 13 دن گزر کے وہ نہیں آئے. اب 13ویں دن جب حضور نے تقسیم فرما دیا نا تو وہ بھی آ گئے. اب وہ جب آ گئے نا تو چونکہ مال غنیمت تو تقسیم ہو چکا تھا اور جب کسی کو مالک بنا دیا جائے تو اس کی ملک سے واپس لینا یہ بادشاہ کے وقت کا کام نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے دے دے تو یہ الگ بات ہے. اب دیکھیں جذبات بھی ہیں. اب وہ لوگ آئے اور آ کے اس کے لگے حضور ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اب ہمارا مال واپس کر دیں, ہمارے قیدی واپس کر دیں. تو حضور نے فرمایا یا مال دے دو یا پھر قیدی دے دو. کہنے لگے حضور مال کو چھوڑے, ہمیں اب ہمارے قیدی جو ہے وہ واپس کر دیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے.
ان کے باپ ان کی مائیں ہیں آپ کے پاس، تو حضور ذرا رحم فرمائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں سارا کچھ تقسیم کر چکا ہوں، اور جو میرے قبیلے کے پاس ہے نا وہ غلام اور لونڈیاں تو میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، مگر باقی احباب جو ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں ان کو مالک بنا چکا ہوں، میں اب ان سے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ قانون ہے، یہ قانون کی پاسداری ہے، رول از رول، قانون ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے، میں نے قانون خود بنایا ہے، اب میں قانون کو توڑوں گا نہیں، یہ قانون کی پاسداری بھی سکھائی جا رہی ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ارشاد فرمایا نا تو قبیلہ حوازن کے لوگوں کے جذبات بڑے مجروح سے ہوتے ہیں اور رونا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے، کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرے آقا تو رحمت والے آقا ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے سامنے تو ہر نہیں آ کے کہتے ہیں حضور میرے بچے چھڑا دیں، آپ کے سامنے تو اونٹ آ کے فریادیں کرتا ہے، آپ کے سامنے اڑتی ہوئی چڑیا اور کبوتری آ کے فریادیں کرتی ہے، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پڑھتے ہیں جوڑیاں سب کی، آؤ بازار نبی کو چلے کوٹے سنگھ کے جہاں پہ چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نا اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھو بات یہ میں اب تمام چیزیں تقسیم کر چکا ہوں، اب کہنے لگے حضور اس کا حل بھی تو آپ نہیں کرنا ہے، آپ کی مشکل کشا ہے ہمارے لیے، ہماری مشکل آپ کی پریشانی دور کرنی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسا کرنا، ظہر کی نماز ہوگی، ایک بندہ تم میں سے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے پاس مدد کے لیے ہیں، نستعین ہماری مدد فرمائیے حضور، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یہ کون تعلیم فرما رہے ہیں؟ حضور تعلیم فرما رہے ہیں، کن کو؟ قبیلہ حوازن کے لوگوں کو۔ کب کہ ظہر کی نماز ہوگی تم کھڑے ہو کے یہ کر لینا، جب یہ بات کرو کہ باقی کام میں خود کرتا ہوں۔ اب ظہر کی نماز ہوئی، خود ہی تعلیم کی ہوئی تھی حضور نے، ظہر کی نماز کے بعد ایک شخص قبیلہ حوازن کا کھڑا ہوا اور یہی جملے بولے اس نے جو حضور نے تعلیم فرمائے تھے۔ اب وہ جملے جب بولے نا تو حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا دیکھیے حوازن کے لوگ آئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے اپنی مجبوری کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تو میں نے تو اپنے سارے غلام جو جتنے بھی لونڈیاں لیے تھے، جو کچھ بھی اپنے خاندان میں تھے، میں نے سارے واپس کر دیے ان کو۔ تو میرے صحابہ اگر تم بھی چاہتے ہو نا تو اپنی مرضی سے واپس کر دو، تو صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے واپس کر دیے۔ صحابہ کرام کہنے لگے حضور آپ یوں ہمیں حکم کرتے تو ہم نے واپس کر دینے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری مرضی ضروری ہے کیونکہ تم مالک ہو چکے ہو، میں تمہاری ملک سے جو ہے وہ نہیں چیز لے سکتا، اپنی مرضی سے دینا چاہو۔ تو صحابہ نے واپس کر دیے، اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے، اب وہ کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے ڈیل کر دو، ایک معاملہ کر دو۔ وہ ڈیل کیا ہوئی؟ ایسا کرو کہ مجھے یہ غلام اور لونڈیاں جو ہے وہ قرضے کے طور پہ دے دو، آئندہ جب غلام اور لونڈیاں آئیں گی تو میں اچھے والے تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب یہ بھی ڈیل کس نے کی؟ حضور نے، کس؟ رحمت والے آپ، رحمت والے۔ دیکھیں نا خود ہی یہ سارا کچھ سکھایا ہے، اور اصل میں نا حضور ان کے جذبات سمجھتے تھے نا، وہ جذبات ان کے جذبات کی جو ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب سائل آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں، جب کوئی آ جائے تو اس کو عطا کر کے بھیجنا ہے۔ اب حضور نے ڈیل بھی کر لی، ان سے بھی غلام لے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں قبیلہ حوازن کے 6000 مرد اور عورتوں کو واپس کیا، سبحان اللہ، 6000 مرد اور عورتوں کو واپس کر دیا۔ اور یہ ہے کمال حضور کا، اور یہ ہے وہ بات کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ مدحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کتنی ان کے منگتا کو کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو حضور نے اتنا کرم فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں نہ تو ہماری سوچیں مثبت نہیں ہیں، نہ ہمارے انداز مثبت رہے، نہ ہمارے سامنے کسی دوسرے کا احترام رہا۔ دوسرے کا احترام تو بدرجہ اولا ہے، دوسروں کے ذہنوں میں چلنے والے اور دلوں میں اٹھنے والے خیالات کا بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے،
اور ان کی بھی بڑی جو ہے وہ حضور کے ساتھ ایک رفاقت ہے، اور ان کا حضور کے پاس آنا بھی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ جب حضور تشریف لائے نا مدینہ طیبہ، تو آپ کو قبیلہ دیگر قبائل کے لوگوں نے تحائف دیے، انصار قبیلے نے بھی تحائف دیے، اور دیگر احباب جو تھے وہ تحفے دیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ذرا غریب سی تھی، تو اپنے 10 سالہ بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئی اور کہنے لگی حضور میں دیکھ رہی ہوں آپ کو بڑے لوگ بڑے بڑے بیش قیمتی تحفے دے رہے ہیں، حضور میرے پاس کوئی اور تحفہ تو کوئی نہیں ہے، میرا یہ بیٹا رکھ لیں، آپ کی خدمت کیا کرے، آپ کی خدمت کیا کرے۔ تو حضرت انس بن مالک سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہو تو کیا حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کو کیسا پایا؟ تو حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی حضور کو اپنے اوپر ڈانٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، ڈانٹنا تو دور کی بات، میرے حضور نے کبھی تیکھی نگاہوں سے بھی نہیں مجھے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بھی سامان دینے کے لیے بھیجا اور ساتھ پیالہ بھی دیا جس کے اندر وہ سامان لانا تھا، تو میں چونکہ بچہ تھا، میں رستے میں کھیلتا ہوا آ رہا تھا تو وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا، اور میں آیا بھی بڑی دیر سے۔ تو جب گھر پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سا جلال میں تھی، اور آپ ارشاد فرمانے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک تو دیر سے آئے اور دوسرا پیالہ بھی توڑ دیا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے، اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے، اور میری جان میں جان آ گئی کہ آج تو حضور تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آتے ہی پوچھا عائشہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ حضور ایک تو آیا دیر سے ہے اور دوسرا پیالہ بھی توڑ آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ بچہ ہے، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، اب بچے کا دل تو لگا توڑو۔ تو یوں بات جو ہے وہ رفع دفع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرمایا کرتے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی، ظاہر زندگی میں غلطی ہو جاتی، انسان نسیان سے نکلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے جن کو محفوظ رکھا ہے جو معصومین ہیں ان کو نکال کے باقی تو ساری کل بنی آدم خطائین، تمام بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ جملہ کیا تھا؟ قضا قضیہ، قضا قضیہ، اللہ کی طرف سے یہی لکھا تھا، قضا و قضا، قضیہ و قضیہ، ایسے ہی ہونا تھا، کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا تھا۔ وہ جنہیں یہ کیوں ایسا ارشاد فرماتے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ امبیرسمنٹ نہ فیل کرے، وہ شرمندگی نہ محسوس کرے کہ جس سے غلطی ہوگی اس کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر کے دیکھیں، ہمارے سامنے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس شخص کو جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد کروانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کو ذلیل و خوار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حضور کی سیرت نہیں۔ آج معاشرے کے اندر جتنا تناؤ ہے، جتنا ذہنی تناؤ بن چکا ہے، جتنے مسائل آگے ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ سب سے بڑی پریشانی تو اپنے ملک کی اکنامیکل سچویشن کی پریشانی، چیزوں کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ارننگ ہے، پیسے ہیں جو ہے تنخواہ وہ بڑھ نہیں رہی، ہر بندہ پریشان ہے، ہر شخص اپنے گھر میں اکنامیکلی بڑا پریشان ہے، اور اس طرح کے حالات میں جو اخلاقیات ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان حالات میں اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو دامن مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دامن سے جڑ جاؤ بے شک۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پڑھے کیا، اس میں میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ موجود ہے اور دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نا بڑی خوشی کا اظہار ہو، حضور بڑے خوش ہیں۔ اب جب خوش دیکھا تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ بڑے خوش ہیں، آج دریائے رحمت جو ہو چکے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ میں یہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا یہ آپ کے ایمان کا درجہ بھی بڑھائے گی، آپ کے سینے میں ٹھنڈ بھی ڈالے گی، اور آپ یہ بات سوچ سوچ کے بار بار سوچ کے آپ خوشی بھی محسوس کریں گے۔ آپ اور سے سنیے گا، دعا کے لیے عرض کیا، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، ارشاد فرمایا یا اللہ عائشہ کے پچھلے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی، اتنا مسکرائی اتنا مسکرائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بہت خوش ہو، عرض کرنے لگے حضور جس کے لیے آپ دعا فرما دیں
کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں. آپ نے دعا فرما دی تو میں اس وجہ سے خوش ہوں. اب جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا نا وہ دل کے کانوں سے سنے گا, وہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے گا. وہ اس بات پہ جو ہے وہ ہم فخر کریں گے کہ الحمدللہ ہمیں وہ سعادت حاصل ہے. وہ کیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ واللہ اللہ کی قسم میں ہر نماز کے بعد یہی دعا اپنی ساری امت کے لیے بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اتنا پیار ہے حضور کو, اتنا پیار ہے. جس نبی کو اتنا پیار ہو ہمارے ساتھ تو کیا ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں؟ کیا ہم اس کو راضی نہ کریں؟ کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ اپنی زندگی, اپنے دن اور رات کو, اپنے لیل و نہار کو ان کی زندگی کے مطابق کر لیں؟ اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ نے کھانا کھانا ہے, بس نیت یہ کر لو کہ میرے حضور ایسے کھاتے تھے, میں نے بھی ویسے ہی کھانا. حضور کی اتباع کرتے چلے جاؤ. اب آخری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا کیسے احترام کیا کرتے تھے, جذبات کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. مدینہ طیبہ کے لوگوں کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پیالے کے اندر پانی لے کر کے جاتے, حضور کا دست مبارک اس پانی میں لگواتے اور لا کر کے اپنے مریض کو پلاتے, اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں حضور نماز ادا فرمانے, فجر کی نماز. اور مدینہ طیبہ کے وہ مساکین, غریب غربا, بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں جو چلا جائے وہ غریب تو رہتا ہی نہیں. جس کو حضور کا قرب مل جائے وہ غریب نہیں ہے, وہ زمانے کا امیر ترین ہے. تو وہ جو کچھ لوگ تھے ایسے پریشان حال, حضور فجر کی نماز پڑھاتے تو یہ لوگ باہر اکٹھے ہو جاتے. مسجد نبوی کے بالکل باہر پیالوں کے اندر پانی ہوتا اور حضور سے تقاضا کرتے کہ حضور ہمارے پانی کو متبرک کر دیں. اپنا مطہر ہاتھ, اپنا متبرک ہاتھ, اپنا مقدس دست مبارک, وہ ید اللہ والا ہاتھ. ید اللہ والا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, محبوب جب گندگیاں پھینکی گئی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی, ہم نے پھینکی. اے محبوب جب شجر کے نیچے, درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی وہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی تھی, وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت. سبحان اللہ. وہ ہاتھ جو ہے وہ ہمارے پیالے میں ڈال دیں تو وہ لوگ کوئی ایک دو شخص نہیں ہوتے تھے, وہ 20 لوگ ہوتے تھے. اب دیکھیں سردیوں کا موسم ہو, پیالوں میں پانی لے کے کھڑے ہو, ایک پیالے میں, دوسرے میں, تیسرے میں ٹھنڈا پانی ہو, حضور کا دست مبارک ٹھنڈا تو ہو جاتا ہوگا مگر خود تکلیف برداشت کی یا دوسرے کو راحت پہنچا. یہ ہے سیرت, یہ ہے حضور کی سیرت. خود تکلیف برداشت کر لو, خود پریشان ہو جاؤ, حضور کی امت کو نہ پریشان, دوسروں کو پریشان نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیالوں میں جو ہے وہ اپنا دست اطہر ڈالا کرتے تھے اور ان کے مریض اس سے اچھے ہو جایا کرتے تھے. اسی وجہ, یہی تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ, اسی وجہ سے تو ہم کہا کرتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کی رسوا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جب مدینہ طیبہ کے حدود میں داخل ہوئے تو گرد اڑی. جب گرد اڑی نا تو صحابہ کرام نے کیا کیا, فوراً سے اپنے امامے کا شیولہ جو ہے وہ اپنے ناک کے سامنے کر لیا. جب گرد اڑے گی تو ناک ہٹ جائے گی اور اس کے ذریعے بیماری کا خدشہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کے قافلے کو اپنی شاد میں یہ کیا عمل ہے, صحابہ سے کہنے لگے حضور کی مٹی اٹھ رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے. تو حضور نے ارشاد میں اپنے امام میں ہٹاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کے اندر شفا رکھ دی ہے, جہاں پہ جاتی ہے تو شفا لے کے جاتی ہے. دیکھیں نا کتنی پیاری سیرت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ضرورت ہے اس چیز کی, آج اخلاق بگڑ گئے, آج اخلاقیات جو ہے اس سے عالی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ہم سمجھتے بچوں کو پڑھا لیں گے تو اچھے اخلاق ہو جائیں گے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بد اخلاق دیکھے, بے شک بظاہر جو ہے وہ اچھے عہدے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بظاہر بڑی بڑی ڈگریز ہیں پاس, بڑا عہدہ ہے, بڑا منصب ہے, مگر اخلاق اچھے نہیں. کل بروز قیامت جب جو میزان عمل لگے گا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطر میں اس میزان عمل میں سب سے وزنی نیکی کون سی ہوگی, اس نے اخلاق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے دعا ہے کہ میرا مولا ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سیرت کا طالب علم بنائے,
ہمیں حضور کی اداؤں کو ادا کرنے والا بنائے۔ ابھی حضور کی اداؤں پہ بے شمار باتیں اصلی میرے پاس موجود ہیں مگر وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور ہمارا یہ پسند سچتا رہے، اور پھر قرآن کی آیتوں کے تحت جب حضور کی باتیں کریں گے اللہ رب العالمین ان کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا